السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری میں ہے۔ آج کا جو ہمارا لاسٹ لیکچر ہے، اس میں ہم پریویس جتنے بھی لیکچرز لیے ان تمام کو کمبائن کریں گے، اور مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں، کامن جو ہماری عام حالات میں ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں، ان کو کون سی میڈیسنز دی جاتی ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے دی جاتی ہیں، اور ان کی کتنی ڈوز دی جاتی ہے اور وہ کیوں دی جاتی ہیں، یہ چیزیں ہم جو ہے ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں۔ ایک بہت ہی آسان سا لیکچر ہوئے گا، کیونکہ اب آپ کو آسان اس لیے لگے گا اگر آپ نے پچھلے والے لیکچرز لیے ہیں۔ اب دیکھو، یہ میں اس لیے کروا رہا ہوں، آخری لیکچر جو ہے وہ میں نے اس طرح کا اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو چس آئے کہ یار واقعی اساں کچھ پڑھ لیتا ہے تو ہوں اساں جڑا ہے وہ کوئی بھی بندہ ساڈے کو لاوے تو اسی کہنا اے اسی ڈاکٹر ہیں، 10 تینوں بیماری کیڑی ہے۔ آئیں ذرا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ساری کی ساری چیزیں۔ بسم اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بندہ ہے وہ، اچھا تھوڑا سا نا اپنے ساتھ شاپر رکھ لیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آگے کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ آپ کو الٹی آئے تو پھر وہ میرے ذمہ نہیں ہوئے گا۔ بہرحال یہ تو بندہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ اچھا، یہ بندہ جو ہے یہ سنیز کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو چھینک آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے چھینک جو ہے، کوئی لوگ کھینچ بھی بولتے ہوتے ہیں، تو کیا یہ کر رہا ہے، چکر گیا، اس کے پیچھے چکر گیا ہے۔ دو آپ کے ذہن میں نا جب بھی ایک بندہ اس طرح کی، اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی اگلے نو جڑا ہے نا نلیاں واگ رہی ہیں یا نوزی آ رہی ہے، یا ہم یوں کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی انگلش میں جب پروفیشنل ہو جاتے ہیں تو پپو بن جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سنیزنگ ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے ذہن میں نا دو چیزیں آتی ہوتی ہیں اگر ہم تھوڑے سے اممیچور ہیں تب۔ ایک آتی ہے کہ یار اس کو نا انفلیمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چیز آتی ہے کہ یار اب انفلیمیشن ہو گئی ہے، یار چکر کیا ہے، یا اس کا جو ہے وہ سلسلہ ہونا ہے پروسٹاگلینڈن والا، تو یا اس کا سلسلہ ہونا ہے ہسٹامین والا۔ کیونکہ دیکھو پروسٹاگلینڈن جب آگے جاتا ہے تو وہ آگے جا کے کچھ چیزیں کاز کرتا ہوتا ہے جو ہم جیسے اممیچور بندوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار یہ شاید پروسٹاگلینڈن کاز کر رہا ہے۔ نہیں 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 بچے، یہ بات نہیں ہے۔ پروسٹاگلینڈن جو ہے وہ یہاں پر یہ کام نہیں کر رہا۔ پروسٹاگلینڈن مانا کہ بھئی آرچیٹونک ایسڈ پروسٹاگلینڈن کنورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تھرومبوکسینز اور وغیرہ اپنے حصے بناتے ہیں جس کی ذریعے انفلیمیشن کاز کرتا ہے، لیکن وہ انفلیمیشن ہوتی ہے پین ریلیٹڈ۔ یہ سنیزنگ جس کا جو افیکٹ ہے نا، جو سنیزنگ ایک ریزلٹ ہے نا، وہ اس ہسٹامین کا ہے، اور یہاں پہ جو انفلیمیشن ہو رہی ہے وہ اس ٹائپ کی ہے، ہسٹامین ریلیٹڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں کیا ہوئے گا، ہمیں ایک ایسی ڈرگس چاہیے جو کہ ہسٹامین کے بلاکرز ہوں، خصوصی H1 بلاکرز، اوکے، کیونکہ وہی آگے جا کے اس طرح کے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیمولیشن جی ایس ان کی پراپرٹی ہوتی ہے نا، تو وہ اس طرح کے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھو میں یہ جی ایس لفظ بولوں گا تو تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں پتہ ہے میں کہہ رہا ہوں جی کپل پروٹین کی ٹائپ ہے جی ایس، یعنی جی اسٹیمولیٹری، تو تمہیں پریشانی نہیں ہو رہی۔ میں بات بھی کسی کر رہا ہوں H1 کی بات کر رہا ہوں، میں پوری اس انٹرنل سرکٹ کے اندر کی وائرنگ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ H1 جو ہے وہ اس طرح اسٹیمولیٹری ہوتا ہے۔ اب مجھے ایسی چیزیں چاہیے جو اس کو بلاک کر دیں، تو اس کے لیے مختلف قسم کی میں نے تمہیں ایگزامپلس بتائی تھی، مختلف جو ہے وہ میں نے چیزیں بتائی تھی۔ دیکھو، ایک تو ہمارے پاس آتی ہے، اب میں تمہیں نا تھوڑا سا کامن کر کے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ دوائیاں ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیتے ہیں تو تم کو سارا کچھ پتہ ہے، لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوئے گا۔ سٹرزین ڈائی ہائیڈروکلورائڈ، واٹ؟ سٹرزین ڈائی ہائیڈروکلورائڈ، یہ وہ دوائی ہے جو کہ بچے کو پتہ ہے کہ جب چھینک یا کھینچ آئے تو یہ دوائی دینی ہے۔ یہ پتہ ہے کس برانڈ نیم سے آ رہی ہوتی ہے، ریجکس، لیکن برانڈ نیم میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، ورنہ برانڈ نیم یار مجھے نہیں اچھا لگتا، کیونکہ دیکھو پتہ کیا ہوتا ہے، اب یہ سٹرزین ڈائی ہائیڈروکلورائڈ ہے، یہ ریجکس کی برانڈ نیم کے ساتھ ہو سکتا ہے 180 روپے کی ہو، لیکن کسی عام برانڈ نیم کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ 100 روپے کی ہو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ آپ فارمولہ لکھ کے دیا کریں تاکہ وہ جو غریب بندہ ہے وہ جب جائے فارمیسی میں تو اس کو پتا ہو کہ بھائی ڈاکٹر نے فارمولہ لکھ کے دیا تو اس کو میں نے لو کلاس کی بھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، برانڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام اس نے بھی وہی کرنا ہے، 100 والی نے بھی وہی کرنا ہے، 180 والے نے بھی وہی کرنا ہے۔ اچھا، سٹرزین ڈائی ہائیڈروکلورائڈ یہ H1 بلاکر ہے، یہ جا کے وہ بائنڈ ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی ساری باتیں سنتے جاؤ۔ پھر آتی ہے لوریٹیڈین، پھر آتی ہے ڈیسلوریٹیڈین، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے فیکسوفینیٹیڈین، یعنی کہ جن کے آخر میں زیادہ ٹیڈین یا زین آ رہا ہو وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں، اینٹی ہسٹامین H1 بلاکر ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں جو یہ سٹرزین صاحب ہے نا، سٹرزین صاحب، یہ بڑی کوئی جو ہے نا سلا دینے والی چیز ہے۔ کبھی کبھی یہ ریجک سیرپ آتا ہوتا ہے نا، تو مائیں کیا کرتی ہیں، جو آج کل کی میچیورڈ مائیں، پیچھے والی، ہم پرانے وقتوں کی بات نہیں کر رہے، آج کل کی جو نہیں آ رہی ہیں، ان کا چکر کیا ہوتا ہے، وہ بچوں کو رات کو ریجک سیرپ پلا دیں تاکہ پوری رات بچہ روے نہیں، چپ کر کے نیند سو جائے۔ ہو سکتا ہے ان کا مقصد یہ ہو کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، لیکن زیادہ کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں تکلیف نہ ہو۔ بہرحال تو یہ سٹرزین ڈائی ہائیڈروکلورائڈ آپ لوگ دیکھیں گے، یہ کبھی صبح کے ٹائم نہیں لینی چاہیے، یہ صبح کے ٹائم لیں گے یہ آپ کو غشی بھی طاری کروا دے گی،
سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کو غشی اس کے ساتھ ساتھ افیکٹس بھی ہیں نا، سائڈ افیکٹ، یہ آپ کو غشی بھی طاری کروا دے گی، آپ کو سلانے کی کوشش کرے گی، تو کبھی رزقس کا سیرپ صبح صبح پی کے یونیورسٹی نہ چلے جانا۔ تو ان سے اس سٹرزین سے بہتر ہے یہ فیکسوفینیڈیڈین ہے، ڈسلوریڈین ہے، لوریڈین ہے، یہ دونوں سافٹن برانڈ سے آتے ہوتے ہیں، بہت وائرل ہے سافٹن برانڈ، لڑکیوں کو بہت پتہ ہوئے گا اس کے بارے میں، کیونکہ ایک تو یہ اینٹی الرجک ہے، اینٹی ہسٹامین مینس اینٹی الرجک، اور اس الرجی میں پھر بدن کے اندر منہ کے اوپر بننے والے پمپلز بھی آ جاتے ہیں، تو یہ اس کے خلاف بھی لڑ لیتے ہوتے ہیں۔ اوکے ہو گیا؟ تو اچھا، یہ جو فیکسوفینیڈیڈین ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کی میڈیسن ہے، کیونکہ جب چلے اس کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، جب آپ کو بہت اعلیٰ قسم کی الرجی ہوئی ہوتی ہے نا، تو تب یہی جو ہے نا پراپر طریقے سے کام کرتی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا جنریشنس ہوتی ہیں نا پھر آگے جا کے۔ اچھا، اب یہاں پر تم کو میں نے بتا دی سٹرزین، ڈائیڈوکلورائڈ، لوریڈین، ڈسلوریڈین، فیکسوفینیڈیڈین، یہ ساری کی ساری بتا دی اینٹی ہسٹامین کے طور پہ کام کریں گی۔ اتنی فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ ان کی بہت ہی، جب آپ ان کو لکھ کے دیں گے تو ان کی بہت ہی لو ڈوزیجز ہوتی ہیں، 2.5 سے 5 ملی گرام جب بھی آپ۔ اچھا، ایک تھوڑی سی صورتحال سن لو، میں ایک اوور آل ڈوز بتا رہا ہوں۔ جب تم نے نا کوئی بھی میڈیسن دینی ہے نا، یہ زیادہ تعداد میں اس کی، یہ جو ہے نا سلا دینے والی چیزیں، اینٹی ہسٹامین بلاکر ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جا کے کام کریں گی۔ میں دوبارہ بات کروں، میں دیسی زبان میں بات کروں تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ یہ ایسی میڈیسنس ہم نے ایسی ڈوز میں دینی ہے، اس طرح کی میڈیسن ایسی ڈوز میں دینی ہے جو زیادہ نہ ہو، سمجھ میں آئی، اور ان کی تعداد اور مقدار کم ہی ہو، یعنی کہ دن میں ایک دفعہ اور بہت ہی کم ملی گرام، مثال کے طور پر 10 سے 15 سے 20 سے 100 تک یا 100، بس اس سے اوپر نہیں۔ بہت زیادہ میں نے یہ بتا دیا، یہ بھی سمجھ میں آئی نا؟ تو بہت کم 2.5 سے 5 ملی گرام، یہ اتنا تو بچوں کو دی جاتی ہے، زیادہ دو گے تو بتا ٹن نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ دوائیاں کوشش کی کہ جب بھی یہ بھی دوائی دینی ہے آپ نے، اینٹی ہسٹامین جس میں سنیزنگ اور یہ وہ چیزیں ہیں، تو آپ نے اس کو دن میں ایک دفعہ اور خصوصی رات کو ہی دینی ہے، اور کم سے کم ڈوز والی دینی۔ بس آپ یہ لکھ کے دے دیں گے جب، تو وہ آگے سے خود ہی مختلف ڈوزز کی ہوتی ہے، اگلے کو پتہ ہے بھائی بچہ ہے، جب فارمیسی میں وہ جاتا ہے نا، اگلے کو پتہ ہوتا ہے یہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، تو وہ اس کو چپ کر کے میڈیسن دے کے تو کم ملی گرام کی دے دیتا ہوتا ہے، وہ آپ کا ایشو نہیں ہے، وہ آپ کا چکر نہیں ہے۔ اتنا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے آ گیا۔ اب ایک بندے کے پیٹ میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے، میں نے کہا ہے جلن نہیں ہو رہی، میں نے کہا ہے درد ہو رہا ہے، وٹ چاڑے ہیں اور جلن ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، وٹ چاڑے ہیں اور یہی پنجابی کی زبان ہے جو کہ جا کے آپ کی مائی صاحب آپ سے بولا کریں گی۔ یہ نظر آ رہا ہے، یہ ایچ پیلورائی ہے۔ اب ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ایک سرنج کے ذریعے آپ کی بلڈ لیا جائے گا، اس کو پھر جو ہے وہ سینٹریفیوج کیا جائے گا، اس کے بعد وہ سارا کچھ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا لیئرز، پھر اس کے بعد پلازما کو نکال کے ایک ڈراپ ایچ پیلورائی کی کٹ پہ ڈالا جائے گا، پھر وہ اگر ایک لائن آئے گی تو وہ نیگیٹو ہے، 2 لائنیں آئیں گی تو مطلب اس کٹ کے اندر وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہو جائے گا۔ تو جب وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہو جائے گا مطلب آپ کے اندر ایچ پیلورائی موجود ہے۔ اب ایچ پیلورائی کے لیے صرف ایک اومیپرازول سے کام نہیں چلے گا جو کہ بٹن ہے، یعنی کہ پروٹون پمپ انہیبیٹر ہے، اس سے صرف سیمیٹیڈین سے کام نہیں چلے گا جو کہ H2 جو ہے وہ انہیبیٹر ہے، اس سے چلے گا کام۔ تو کیسے چلے گا؟ نمبر 1 پہلی چیز ہے کہ ایک ہیوی میڈیسن دو، یہ ایچ پیلورائی بیکٹیریا ہے، اس کے لیے آپ ایک اچھی سی میڈن اختیار کر لیں، میکرولائٹس میں سے یاد کرو، شاباش یاد کرو میکرولائٹس۔ آپ کو بتایا تھا جب میں آپ کو اینٹی بایوٹکس کی کلاسز پڑھا رہا تھا، جس میں کہہ رہا تھا کچھ 50 ایس کو کراس کریں گے، کچھ 30 ایس کو کراس کریں گے۔ یہ جو میکرولائٹس ہیں اس کے اندر ایک میڈیسن اٹھا لو، ایزیتھرومائسن، میں نے بتایا تھا مائسین آتے ہیں بہت زیادہ، یا پھر کیلیتھرومائسن۔ نمبر 1 آپ کو ایک اینٹی بایوٹک دینی پڑے گی، اینٹی بایوٹک کی ایک کلاس یہ دینی پڑے گی۔ نمبر 2 آپ کو دینا پڑے گا ان دونوں میں سے کوئی ایک، یا اومیپرازول جو کہ پروٹون پمپ انہیبیٹر ہے، یا سیمیٹیڈین، یا یہ والی چیزیں جو کہ H2 بٹن کی انہیبیٹر ہے، اور ساتھ میں آپ کو دینی پڑیں گی ایک اور چیز، اینٹی بایوٹک کی ایک اور کلاور، نیٹرینڈازول یعنی کہ میٹرینڈازول، جس کو جو فلیجل کے نام سے آتی ہے، جو پیچس میں آپ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہ 3 چیزیں کمبائن کریں گے تو اے مر جیسے، جب ایچ پائلورائی پازیٹیو آ جائے تب آپ نے صرف اومیپرازول سے کام نہیں لینا، تب آپ نے صرف فلیجل سے کام نہیں لینا، تب آپ نے اینٹی بایوٹک جمع اومیپرازول جمع اینٹی بایوٹک کی دوسری ایک اور کلاس نیٹرینڈازول یعنی کہ میٹرینڈازول آپ نے استعمال کرنا۔ اوکے ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں جی۔ او یہ کیا چکر ہے؟ یہ بھائی منہ ہے یار، منہ کھولا ہے اس کا ہم نے، تو یہ دیکھو سائڈ پہ جو ہے ہمارے یہ فرنجیٹائٹس ہو گیا۔ جب بھی آپ منہ کھلواؤ اور آپ کا جو یہ سارا حصہ ہے، یولوا سمیت سارا حصہ آپ کا جو ہے وہ
نظر آ رہا ہو، اس کو آپ ٹونسلائٹس میں بھی لے جاؤ، جس مرضی میں لے جاؤ، جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بھائی یہ والا حصہ آپ کا انفلیمڈ ہے، انفلیمڈ کا مطلب ہے ریڈنس، سورنس، سمجھ میں آ رہی ہے، ریڈش، یہ چیزیں مطلب ہے ان کا انفلیمیشن کا. تو یہ دیکھو یہ وہی صورتحال ہوئی ہوئی ہے، ساری کی ساری سورنس ہوئی ہوئی ہے، ریڈنس ہوئی ہوئی ہے. جب یہ صورتحال ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں فرنجیٹائٹس یا لیننجیٹائٹس، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹونسلائٹس وغیرہ. تو اس میں آپ نے جو میڈیسن دینی ہے وہ دو قسم کی ساتھ آپ نے دے دینی ہے. ایک تو آپ نے اینٹی بایوٹک دینی ہے، خصوصی یہ میکرولائڈس کلاس یہ بہت زبردست ہوتی ہے، اور ایزیتھرو یا کلیتھرومائسن اسپیشلائزڈ ہوتی ہے اس تھروٹ کے سلسلے کے لیے. تو آپ ایزیتھرومائسن یہاں پر دیں یا کلیتھرومائسن یہاں پر دیں. ساتھ میں آپ اس کو سٹرزن بھی دے دیں جو کہ H1 بلاکر بھی ہے، تاکہ وہ انفلیمیشن بھی نہ کاز ہو. ایک ایزیتھرومائسن دے دیں، جمع آپ اس کو جو ہے ہسٹامین بلاکر دے دیں، کوئی بھی فیکسڈ دے دیں، فیکسوفینیٹیڈین دے دیں، لوریٹیڈین دے دیں، سٹرزن دے دیں تاکہ انفلیمیشن بھی نہ کاز ہو. اینڈ نمبر 3 پیناڈول دے دو. بھائی صاحب فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بندے کے لنگز میں جو ہے وہ انفیکشن ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی آپ وہ بیکٹیریا، ابھی ہم مین نا بیکٹیریل کی بات کریں کیونکہ کامن یہی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کے لنگز میں ایک اس طرح کا کھانسی بلغم والی چیز آ گئی ہو. اچھا اس میں ایک اور چیز بتانا بھول گیا، جب آپ کے گلے میں درد ہوتا ہے نا، جب آپ تھوک ہضم کرتے ہیں تو آپ کو نا ایسا لگتا ہے کوئی مٹی پڑی ہے، کوئی بیریئر لگا ہوا ہے، وہ تھوک ہضم اندر نہیں ہونے دے رہا. تو اس کا مطلب سمجھ لینا آپ کو فرنجیٹائٹس ہو گیا. جب آپ رات کو سوتے ہو صبح اٹھتے ہو نا، آپ کو رات کو نا ناک خراب ہوئے گا، پہلے آپ کو سنیزنگ ٹائپ چیزیں لگیں گی، صبح اٹھو گے تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. تو تبھی آپ نے ایک اینٹی بایوٹک دینی ہے کہ بیکٹیریا مر جائے، دوسرا آپ نے اینٹی ہسٹامین دینی ہے تاکہ وہ سنیزنگ اور وہ سارا ہسٹامین اور انفلیمیشن والا چکر بھی خراب ہو جائے. اور آپ اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا تھوڑا جسم میں بیماری بھی ہونے لگ جاتی ہوتی ہے، جسم میں آپ کا جو ہے نا وہ پھیلنے بھی لگ جاتا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹمپریچر بڑھنے لگ جاتا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایزیتھرومائسن ہے نا، یہ پان کے رکھ دیتی ہے اگلے بیکٹیریا نو. اچھا اسی طریقے سے جب آپ کے کھانسی والا بلغم جو ہے وہ آپ کو، یعنی کہ جب کھانسی کریں، بہت جو ہے خراش، سانس لے رہے ہو، خراش آ رہی ہو، اور اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ پھیپڑوں کے اندر، تو آپ نے اس وقت بھی کون سی میڈیسن دینی ہے؟ فلوروکلونولینس. یاد ہے وہ جو میں نے اینٹی بایوٹکس کلاس بتائی تھی، اس میں بہت زبردست قسم کی میڈیسن آ جاتی ہیں، لیوو فلوکساسن، موکسی فلوکساسن، سپرو فلوکساسن. اچھا سپرو فلوکساسن ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ آپ اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں. ایزیتھرو آپ اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں. لیوو فلوکسن آپ اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں. ان کا کوئی ایشو والی بات نہیں ہوتی. جب ہم میڈیکل کیمپ لگاتے تھے تو ہمارے پاس جب ساری میڈیسن مک جاتی تھی نا، تو ہم کون سی میڈیسن دیتے تھے پتہ ہے؟ ڈاکسی سائیکلنگ، جو ساروں سے کم آتی ہے اور اس کی ہوتی بھی 100-200 mg تھی. اچھا مزے کی بات تو بتانا بھول گیا. جب آپ نے اس کی دینی ہے میڈیسن یا اس کی دینی ہے میڈیسن، اس کی میں نے کون سی بتائی ہے؟ موکسی فلوکساسن، سپرو فلوکساسن، لیوو فلوکساسن. اس کے لیے جو آپ نے میڈیسن دینی ہے وہ آپ نے دینی ہے کس طرح؟ دیکھو جب 250 ملی، ابھی میں بڑے کی بات کر رہا ہوں، بڑے کو اگر آپ بات کر رہے ہو نا تو دن میں ایک دفعہ 500 mg کی لے لے، بس دن میں ایک دفعہ 500 mg کی لے لے. اگر تھوڑا سا نیچے 500 mg کی اویلیبل نہیں ہے تو صبح بھی 200 mg 250 mg کی لے لے، شام کو بھی 250 mg کی لے لے، تو اس کا تاکہ اثر رہے. یا ایک دفعہ 500 mg کی لے لے. اوکے ہو گیا؟ اچھا جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے پھر 250 mg کی صبح و شام دینی پڑتی ہے. ورنہ کبھی کبھی اگر سیویئر کنڈیشن ہو تو 500 mg کی صبح اور 500 mg کی شام کو، یہ بھی صورتحال بن جاتی ہے. یہ ڈوز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بندے کو کتنا. دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ابھی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم بے وقوفی اس طرح کر جاتے ہیں، بندے کو ہوتی ہے اچھی خاصی بیماری یہی لنگس کی، ہم اس کو 500 mg کی موکسی فلوکساسن دے دیتے ہیں، وہ بیچارہ صبح لیتا ہے اور اگلے دن صبح لیتا ہے اور اگلے دن صبح لیتا ہے اور آگے کہتا ہے یار میں نے فاقہ نہیں بہ رہا. اور بے وقوف انسان، تم اس کی بلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک تھریپیٹک جو اس کا لیول ہوتا ہے 500 mg کا، وہ بیچارہ صبح لیتا ہے، وہ کر 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 کے دن تک جو ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے میڈیسن. اس وقت اس کو ضرورت، وہ اس وقت کام کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ ایک اور ڈوز دی جائے، تب ہم اور ڈوز دیتے ہی نہیں ہیں. وہ بیچاری پھر ادھر ہی ادھر کام ہو جاتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے آپ کو میڈیسن دی، وہ آپ نے 500 mg کی صبح دی، شام تک جو ہے وہ بیچاری آدھی ہوگی، تب اس کا تھریپیٹک لیول بھی ہو گیا، لیکن اس وقت میں نے کوئی دوسری ڈوز نہیں دی. تو اس کی وجہ سے کیا اثر ہوئے گا؟ وہ بیچاری پھر تھراپی کیا کام کرنی ہے وہ پھر گئی، پھر وہ بیچاری آپ دوبارہ اگلے دن 500 mg کی لیں گے، وہ بھی اسی طرح ہی ہوئے گا. تو اثر نہیں ہوئے گا، وہ تھوڑا 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 کر کے 15 دنوں میں جا کے اثر ہوئے گا. صبح شام کر کے تو 3 دنوں میں اثر ہو سکتا ہے. ڈوزز کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اس طریقہ کار ہوتا ہے. یار میں چاہتا ہوں لیکچر زیادہ نہ ہو، لمبا نہ ہو، پھر تم بور ہو جاتے ہو. اچھا
اب ایک بندے کو درد ہو رہا ہے جسم کے مختلف حصوں میں، تو یاد کرو میں نے کیا بتایا تھا، آرچیڈونک ایسڈ ہے، آرچیڈونک ایسڈ جو ہے وہ ہمارے پاس پروسٹاگلینڈن میں کنورٹ ہوئے گا، پروسٹاگلینڈن کون سے پاتھ وے سے؟ شاباش، سائکلوآکسیجنیز پاتھ وے سے. تو لہٰذا ہمیں کوکس 1 انہیبیٹر یا دیکھو سائکلوآکسیجنیز نا 2 انزائمز ہوتے ہیں، کوکس 1 کوکس 2. تو کوکس 1 ایک علیحدہ طریقے سے جا کے بلاک کرتا ہے، کوکس 2 علیحدہ طریقے سے جا کے بلاک کرتا ہے. تو ہمیں یہ میڈیسن دینی پڑتی ہے جو کوکس 1 اور کوکس 2 انہیبیٹر ہوں. کوکس 1 میں تو سارے کے سارے اس دونوں میں نسیڈز آ جاتے ہیں. اس کی جو کامن اگزامپل ہے وہ سیلیکوکسب ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ بندے کو، اچھا اس کی اگزامپل سن لو کوکس 1 کی، ڈکلوفینک سوڈیم، ڈکلوفینک پوٹیشیم، اسی طریقے سے اور بڑی جو ہے وہ نیمسولائڈ، یہ ڈھیر ہماری اگزامپلز آ جاتی ہیں پھر اس کے اندر، جو کہ آپ کے جسم کے مختلف زیادہ جو، اچھا ایک بندہ ہے نا وہ بی پی کا مریض ہے تو اس کو ڈکلوفینک سوڈیم نہ دینا. کیوں؟ سوڈیم نے جا کے کیا کرنا ہے پتہ ہے نا، بی پی رائز کر دینا. اس کو ڈکلوفینک پوٹیشیم دینا. اگر ڈکلوفینک پوٹیشیم ایک کڈنی لیول کا بندہ ہے، اس کو بیماری ہے تو اس کو بھی نہیں دینی، اور اس کو پھر نیمسولائڈ دے دینا. پہلی ہے ڈکلوفینک سوڈیم دے دینا اگر ایک بندے کو کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن اگر بندہ ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کو ڈکلوفینک سوڈیم نہیں دینا. اگر بندہ ایک سیویئر ہارٹ پیشنٹ ہے اور کڈنی پیشنٹ بھی ہے تو اس کو ڈکلوفینک پوٹیشیم ہی نہ دینا، اس کو پھر نیمسولائڈ دے دینا، یا اس کو سیلیکوکسب دے دینا جو کہ کوکس 2 انہیبیٹر ہے، اور یہ کافی افیکٹو بھی ہوتی ہے. بہرحال فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، مزہ آ رہا ہے، کیونکہ دیکھو یہ پروسٹاگلینڈن آگے جا کے انفلیمیشن کاز کرنی ہے، پین کاز کرنا ہے، فیور کاز کرنا ہے. تو کبھی کبھی آپ کو بخار ہوتا ہے تو صرف یہی دوائیاں ہی کام کر جاتی ہیں، زیادہ لمبے کاموں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. شاباش، یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہائپر ٹینشن کے لیے سب سے پہلے سرکٹ میں چلے جاؤ تو تمہیں کون سی دینی پڑے گی؟ مختلف قسم کی بیٹا جو ہمارے پاس بلاکرز دینے پڑیں گے، یا پھر اگر تم بٹن میں آنا چاہو تو وہ رینن والی دینی پڑے گی، یا اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم والی دینی پڑے گی جس کے آخر میں پرل آتا ہے، یا پھر اینجیوٹینسن ریسپٹر بلاکر دینی پڑے گی جس کے آخر میں سارٹن آتا ہے. رٹا ہوا ہے نا یار تمہیں پڑھا کے. سب سے پہلے کیلشیم چینل بلاکر بھی دے سکتے ہیں، ڈی پائن جس کے آخر میں آتا ہے، اور شروعات بھی ایملوڈیپائن بیزائلیٹ میڈیسن سے ہوتی ہے. دیکھو ایک بندے کا اگر تھوڑا سا بی پی رائز ہوا ہے، ایک سٹارٹنگ لیول پہ ہے، تو آپ نے اس کو ایملوڈیپائن بیزائلیٹ دے دینی. اگر وہ میں نے 180 120 والی بتائی تھی جو 180/120 ہو، تو آپ نے ظاہری سی بات ہے پھر 5 mg والی میڈیسن تو یہاں کام نہیں کرے گی نا. تب تو آپ کو نیٹروگلیسرین دینی پڑے گی جو ڈائریکٹ ویزوڈائلیٹر ہے. یا پھر اگر ایک بندے کا زیادہ بی پی رائز ہوتا ہے تو 5 15 10 mg سے کام نہیں چلے گا، پھر آپ کو جانا پڑے گا 100 200 تک جانا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ صورتحال ہوتی ہے. تو یہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی شروع میں ایک پیشنٹ آیا ہے، اس کو بی پی کا کم مسئلہ ہے، آپ نے اس کو پہلے چیک کرنا ہے کہ بھائی آپ نے میرے پاس ہفتے بعد دوبارہ آ جانا. جب دوبارہ آئیں گے آپ اس کا دوبارہ بی پی چیک کریں گے، 5 mg سے ہو گیا ٹھیک تو ٹھیک، پھر آپ اس کو کہیں اب آپ یہی لیتے رہیں، اگر نہیں تو پھر آپ اس کی ڈوز بڑھائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہسٹری میٹرز، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں اب اس کی اب کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں ایملوڈیپائن بیزائلیٹ بھی دے سکتے ہو، لوسارٹن بھی دے سکتے ہو، انیلوپرل بھی دے سکتے ہو، لسینوپرل بھی دے سکتے ہو، اور اگر ایٹینولول بھی دے سکتے ہو، پروپینولول بھی دے سکتے ہو. یار دیکھو ڈھیر ماری. اب تمہیں کیا سارے پچھلے تم نے لیکچرز تو لیے، اب تو تمہیں اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایک بندے کو مرگی ہوگی ہے تو کون سی مین جو ہے وہ دی جائے گی؟ دیکھو جب ہم نا میڈیکل کیمپ لگاتے تھے تو اس میں ایک میڈیسن ہوتی تھی پری گیبلن، ہم تو یہی ٹھوکا کرتے تھے، سمجھ آئی. لیکن پری گیبلن کے ساتھ ساتھ ایک اور ہوتی ہے سوڈیم ویلپوریٹ یا ویلپورک ایسڈ. یہ وہ میڈیسن ہے جو کہ گیبا کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتی ہے. میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ مرگی سیزرز کنولجنز یہ سارے تب ہوتے ہیں جب آپ کے دماغ کے اندر انیہ وہ ایکٹیویٹی ہونے لگ جاتی ہے، فضول کے آئنز رش کرنے لگ جاتے ہیں، فضول کی اوور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو گابا جو ہے نا وہ ایک مشورے کے طور پہ، جنرل سیکرٹری کے طور پہ کام کرتا ہے. وہ بھائی صبر میں تجھے سارا کچھ مشورے بھی دوں گا لیکن طریقے نال. تو یہ جو آپ کے پاس سوڈیم ویلپورک ایسڈ والی ویلپوریٹ والی جو میڈیسن ہے نا، یہ آپ کی گیبا ایکٹیویٹی کو انہینس کرتی ہوتی ہے. اور پری گریبن ایک نیوروپیتھک پین یا اسی طرح سیزرز بھی ہوتے ہیں تو اینٹی کنونشنس، یعنی کہ جب دورے پاڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف یہ دونوں میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں. بیسٹ از دس ون سوڈیم ویلپوریٹ. باقی بینزیڈازپائنس بھی آ جاتی ہیں جو مختلف گیبا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اتنا اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کیونکہ یہ میں نے تمہیں پہلے پڑھایا ہوا ہے، میں نے صرف کامن ساری میں نے میڈیسنز بتائی ہیں. بھائی اس کے اندر کون سی استعمال ہوگی؟ سٹرازین ہو جائے گی، اس میں کون سی ہو جائے گی؟ ہمارے پاس 3 کلاسز ہو جائیں گی. اس میں زیتھرو بول دی تھی، اس میں میں نے موکسی بول دی تھی، اس میں میں نے ڈکلوفینک بول دی، سیلیکوکسب بول دی تھی، اس میں تمہیں ایملوڈیپائن بول دی تھی. اس کے اندر اسی طریقے سے میں تمہیں سوڈیم ویلپورک ایسڈ یا پری گیبلن بول رہا ہوں. تو اس کی بھی شروعات دیکھو، جب ایک پیشنٹ تمہارے پاس آئے گا پہلے تم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے ایک لو ڈوز، ہمیشہ لو ڈوز سے شروع کرو، ٹھیک ہے نا. ہائی ڈوز سے شروع کرو گے نا، مثال کے تم نے پیشنٹ کو عادی بنا دیا ہائی ڈوز سے، تو اب وہ ہو سکتا ہے پھر ایک لیول آئے اس کو ایک ٹائم پہ اس ہائی ڈوز کا وہ عادی ہو گیا، تو جب اس کا لیول آئے اس کو وہ 6 گولیاں لینی پڑے تب جا کے اثر ہو. ہمیشہ باڈی کو لو ڈوز کا عادی بناؤ.
ہائی ڈوز کا عادی نہیں بنانا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کیا ہے جی شاباش، یہ گاؤٹ ہو گیا جی بندے کو ماشاءاللہ. کیا ہوگا جی شاباش بتاؤ؟ ہائپوزائنتھائن اور زینتھائن ہوتا ہے جس کو زینتھائن آکسیڈیز یورک ایسڈ میں کنورٹ کرتا ہے. ہائپوزینتھائن اور زینتھائن ہوتا ہے جس کو زینتھائن آکسیڈیز یورک ایسڈ میں کنورٹ کرتا ہے. اس زینتھائن آکسیڈیز کو روکنے والا ایک ہی ڈرگ ہے جو کہ بہت زبردست طریقے سے پایا جاتا ہے، اس کا نام ہے ایلوپورینول. واٹ از دس نیم؟ ایلوپورینول. میں تو اپنی پروننسیشن بولوں گا بھائی، ایلوپورینول. میں کیا کرتا تھا جب ہمارے پاس ہم بے وقوف ہوتے تھے نا تو میڈیکل، آپ تو سمجھدار ہو گئے، میڈیکل کیمپس میں بندے آتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے نا ایتھے نا درد ہو رہا ہے، اس گٹے درد ہو رہا ہے. تو ہم آگے سے کہتے تھے اچھا اس کو ہم ڈکلوفینک اٹھا کے دے دیتے تھے، ہم سیلک آکسائڈ اٹھا کے دے دیتے تھے. او بھائی اس کو فرق ہی نہیں ہوتا تھا. بعد میں پتا چلا اس کو یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کیا تو اس کو پتا چلا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے. تو اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ آپ نے یہ دینی ہے. ساتھ میں نا ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں، کبھی کبھی نا اس کے ساتھ ڈکلوفینک نہیں سیلک آکسائڈ ایڈ کر دینا، بہت افاقہ ہوئے گا، بہت افاقہ ہوئے گا. معذرت اسی کی وجہ سے میں نے کہا تھا شاپر پاس رکھ لینا. یہ میں نے ایک ایسی سچویشن بنائی ہے جس میں آپ کے پاس نا آئی کی ڈیزیزز ہوئیں گی، مختلف آئی کی ڈیزیزز ہوئیں گی. دیکھو جب آپ نے آئی ڈراپس دینے ہوتے ہیں نا تو اس کی مختلف طریقے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی آئی کے اندر انفلیمیشن ہوگی ہو، سمجھ آئی؟ صرف ایک انفلیمیشن ہوگی ہو اور آپ کو ایک ایسی میڈیسن دینی پڑ جائے جو کہ وہ آرچاڈونک ایسڈ، آگے سے پروسٹاگلینڈن، آگے سے تھرومبوکسین، آگے سے انفلیمیشن، یعنی کہ ایسی میڈیسن دینی پڑ جائے جو اس پاتھ وے کو سٹاپ کرے. کس طریقے سے سٹاپ کرے؟ اس نسیڈ والے طریقے سے نہ کرے، نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس کے ذریعے نہ کرے، بلکہ سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس کے ذریعے کرے. سیڈز وہ کون سے ہیں؟ جن کے آخر میں سون آتا ہوتا ہے، یہ سٹیرائڈل ہوتے ہیں. پریڈنیسولون، ہائیڈروکورٹوسون. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو آپ لوگ دیکھیں گے جب بھی آپ نے ایک ایسا بندے کو جو ہے نا وہ صرف اس کی آنکھ کا یہ سکلیرا ریڈ ہویا ہوا ہے، یہ صرف اتنا سا انفیکشن ہویا ہوا ہے انفلیمیشن ٹائپ، تو آپ اس کو جو میڈیسن دیں گے اس کے آخر میں کیا آنا چاہیے؟ سون. بہت کامن سی ایگزامپل ہے، بیٹنیسولون بھی ہوتی ہے. آپ پریڈنیسولون بہت زبردست میڈیسن ہے اسٹیرائڈل، آپ یہ دیتے ہوتے ہیں پریڈنیسولون. کبھی کبھی اس بندے کو بلیفریٹس بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو اوپر کا لڈ ہے یہ انفیکٹڈ ہو گیا، یا یہ جو صورتحال ابھی بنی ہے بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا، تو آپ نے اس کے ساتھ ایک میڈیسن کو ایڈ کرنا ہے جو کہ اینٹی بایوٹک ہوئے گی، یعنی کہ ٹوبرامائسن، کلنڈامائسن جمع پریڈنیسولون، سپروفلوکساسن جمع پریڈنیسولون، سپروفلوکساسن جمع مختلف قسم کی ہائیڈروکورٹیسون. تو آپ لوگوں نے جب بھی آئی ڈراپ دینے ہیں کبھی ایسا آئی ڈراپ دینا ہو جس میں صرف آپ کو یہ جو ہے نا انفلیمیشن ہوئی ہوئی ہے، زیادہ پنگے نہیں ہوئے ہوئے، تو آپ نے ایسی میڈیسن دینی ہے جو صرف اینٹی انفلیمیٹری کام کرے گی، اسٹیرائڈل بنی، تو آپ نے وہ دے دینا ہے. اگر زیادہ انفیکشن آیا ہوا ہے تو آپ نے ساتھ میں اینٹی بایوٹک بھی ایڈ کروا دینی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بیٹینسول یہ ایک میڈیسن ہے، اس کے اندر مختلف اینٹی بایوٹکس اور یہ بھی کیا کہتے ہیں یہ ایڈ ہوئے ہوتے ہیں، سون والے سیڈ اسٹیرائڈل. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کبھی کبھی وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر اس کی ڈفرینٹ سمپٹمس ہوتے ہیں، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ بیکٹیریل اور وائرل کو آپ جتنا زیادہ فرق کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے گینسیکلوویر، جس کے آخر میں ہمارے پاس ویر ویر یہ آئے تو وہ وائرل انفیکشن کے خلاف گینسیکلوویر، ایسیکلوویر، یہ وہ میڈیسنز ہیں جو وائرس کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. اوکے ہو گیا؟ لیٹس کم ٹو نیکسٹ. اچھا ایئر ڈراپس کے لیے بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. ایئر ڈراپس کے لیے اوٹوسکوپ استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طرح ریڈش سورنس وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ یہی میڈیسن دیتے ہیں، کبھی پریڈنیسولون دے دیتے ہیں، کبھی اینٹی بایوٹک مکس کر کے دے دیتے ہیں. اوکے ہے نا؟ اب یہ بندے کے منہ میں چھالے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سورنس ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں چکر کیا ہے کہ اس بیچارے کا منہ جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے. تو اب ہم نے یہاں پہ اومیپرازول تو دینی ہے کیونکہ اس بندے کو گرمی چڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے معدے میں گرمی چڑھ گئی ہے تو آپ اس کو اومیپرازول دے دیں. ایک بات یہ ہے کہ بھئی اس کو جو ہے نا فولک ایسڈ کی کمی ہو گئی ہے تو اس کو فولک ایسڈ دے دیں. ایک بات یعنی وٹامنس کی کمی ہوگی ہے نا. ایک بات یہ ہے کہ بھئی اس بندے کو گلائسرین دے دو جو کہ ایک ٹرپل الکوہولک جو ہے وہ میڈیسن ہے، گلائسرین دے دو. اور گلائسرین نا ایک لیکوڈ کی طرح ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے صبح دوپہر شام تو نے گلائسرین کو منہ میں لے کے غرارے کرنے ہیں اور تو نے پھینکنا ہے. غرارے نہیں، سوری کلیاں کرنی ہیں، غرارے نہیں. ہاں پیچھے والا اگر ایسیڈیٹی آپ کے نا اس گلے میں بھی جب ایسیڈیٹی ہوئی ہو نا تو آپ کو پتہ ہوئے گا کہ آپ وہ نمک کو پانی میں ڈال کے تو آپ غرارے کرتے ہیں تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے. وہ یہی جو ہے نا ایسیڈیٹی اور الکلائن کو مکسچر کر کے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہوتا ہے.
تو آپ گلیسرین دے دو کو کلی کر بھائی بندہ ٹھیک ہو جاتی، یا سومو جیل، کبھی کبھی سومو جیل ایک ایسی چیز ہے جس کے فارمولے میں ڈکلوفینک آتا ہے یار، یہ وہی ہے کوکس انہیبیٹر. یہ کیا کرے گا، یہ جا کے انفلیمیشنز جو ہو گئی ہیں ان کو ختم کرے گا، بات ختم. اچھا ایک اب مزے کی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ میڈیسن دودھ کے ساتھ کیوں نہیں لینی چاہیے. بھائی دودھ کے ساتھ میڈیسن اس لیے نہیں لی جاتی، آپ یاد رکھو میڈیسن جو ہے، یہ دو سوال ہیں، خالی پیٹ میڈیسن کیوں نہیں لینی چاہیے اور دودھ کے ساتھ میڈیسن کیوں نہیں لینی چاہیے. بھائی جو چیزیں ہماری میڈیسن کی فارمیکو جو وہ والی کیا کہتے ہیں کائنیٹکس کو افیکٹ کریں گی نا، یعنی ایبزارپشن کو وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے ہمارے پاس، ڈسٹریبیوشن کو، یعنی کہ ہمارے ڈرگ کو ہضم ہونے میں، اس کو جا کے ایبزارب ہونے میں، ڈسٹریبیوٹ ہونے میں جو چیزیں اثر کریں گی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی. دودھ جو ہے اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے، کیلشیم نے ڈرگ کے ساتھ بائنڈ کر لینا ہے اور ایک ایسا جو ہے وہ کمپوننٹ بنا لینا ہے ڈرگ کو کے ساتھ مل کر کے وہ انسولوبل ہوئے گا. جب وہ انسولوبل ہوئے گا تو کیا وہ ایبزارب ہوئے گا؟ نہیں. تو لہٰذا آپ کی فارمائکوکائنیٹکس افیکٹ ہو رہی ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ کی فارمائکوکائنیٹکس افیکٹ ہو رہی ہو اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. دودھ کے اندر اس طرح اور بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں، انزائمز ہوتے ہیں جو کہ ڈرگس کو انیکٹیو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا کبھی کبھی دوائیوں کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے تو یہ میڈیسن آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینی. امپٹی کیوں نہیں لینا چاہیے؟ دیکھو کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جیسے ہی آپ لیتے ہیں تو امپٹی اسٹمک کی ویسے بھی پی ایچ زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایسیڈک ہوتی ہے، تو وہ میڈیسن سائڈ جائیں گے تو ایسیڈیٹی اس کو ختم کر کے رکھ دے گی، وہ پھر آگے جا کے کیا اثر کرے گی، وہ اس کو قتل کر کے رکھ دے گی. تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لہٰذا فوڈ کے ساتھ وہ چپ کر کے جو ہے نا آگے نکل جاتی ہوتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ بھائی ان دو کوشچنس کے میں نے کمنٹس میں دیکھے تھے وہ میں نے آنسر کر دیے ہیں. ہمارا الحمدللہ جو سلسلہ ہے وہ کور ہوا، ہم نے بیسسٹی تقریباً ہر چیز کی کور کر لی ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ کورس ہوئے گا وہ او پی ڈی کورس ہوئے گا. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہے.